کسی بھی خوبصورت عمارت کا پتھر ہو یا کوئی نازک سا صفحہ، اگر کسی بھی فنکار کے الفاظ اس کی قلم سے اس پر بکھر جائے تو وہ الفاظ کی خوبصورتی مشک کی طرح بکھرنے لگتی ہے۔ آج کے خاص مہمان ہیں انٹرنیشنل نون اردو عربک کیلیگرافر مسٹر عطا اللہ خان اسدی صاحب، جن کی کیلیگرافی کے پرستار دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ میں آج آپ کے سامنے میں عطا اللہ خان اسدی، جسے بمبئی میں زیادہ تر لوگ یا اور دوسری جگہوں پر خلیق الاسدی کے نام سے جانتے ہیں، میرا عرف خلیق الاسدی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس ٹیلی جینک چینل کے روح رواں جناب جنید امام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے آج میں آپ کے روبرو ہوں، اور چند لفظوں میں اپنے احوال اور کیفیات کا اظہار کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو یوں کہنا چاہیے کہ یہ انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں، آرٹ کے جراثیم جس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے والد صاحب کو لکھتے ہوئے دیکھتا تھا، مغرول پیر میں ہم رہتے تھے، تو والد صاحب کو میں ڈبوں پہ لکھتا ہوا دیکھتا تھا کہ وہ برش سے کیسے لکھ رہے ہیں۔ تو اسی وقت میرے دل میں یہ شوق جاگا کہ میں یہ سیکھوں اور میں بھی اتنا اچھا لکھنے والا بن جاؤں، اور میں نے فل کوشش کی، مگر یہ ہے کہ مغرول پیر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ والد صاحب نے ہمیں پڑھنے کے لیے دلی بھیجا۔ ہمارے ماموں جان نے جب دیکھا کہ اس کو لکھنے کا بہت اچھا شوق ہے، تو حضرت عاصم امروہی صاحب، جو اس وقت دلی کے بڑے خطاطین میں سے تھے، ابھی ہم 5ویں کلاس میں ہیں، تو ہمیں ان کے پاس لے کر پہنچا دیا، اور انہوں نے ہم کو قلم پکڑنا سکھایا۔ اس طرح سے جو ہے یہ شوق میرا پنپنے لگا اندر، اور میں نے وہاں پہ کتابت سیکھی۔ الف با تا جب پہلی تختی ہو گئی، دوسری تختی ہو گئی، تو پھر کسی حالات کی وجہ سے میں واپس اپنے وطن یعنی مہاراشٹر واپس آ گیا، لیکن وہ شوق باقاعدہ برقرار تھا۔ اور اس طرح پھر مدرسے میں داخلہ ہوا، اور جب میں دیکھتا تھا کتابوں کے ٹائٹل وغیرہ، تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی ایسا لکھوں، تو میں ادھر ادھر سے قلم جمع کر لیتا تھا بانس کے، اسے کاٹ پیٹ کر بنا کر، اور اس پہ مشق کیا کرتا تھا۔ اور حالانکہ کوئی کتاب بھی نہیں تھی پاس میں، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی اعجاز رقم ہے یا کوئی ایسی بڑی کتاب ہے جس سے ہم مشق کر سکیں، اپنی رہنمائی کر سکیں، یا وہ عاصم امروہی صاحب کو چھوڑنے کے بعد، یعنی وہاں دلی سے آ جانے کے بعد کوئی استاد ہمیں نہیں ملا۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنا ہی شوق پورا کرتے رہیں اور اپنے طور پہ لکھتے رہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم 5ویں 6ویں کلاس کا بچہ کیا وہ رکھے گا، اسٹرگل کرے گا، لیکن میں اپنے ارد گرد دیکھتا تھا
کہ کاتبوں میں کچھ کاتب ایسے ہیں جو پوسٹر لکھتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں۔ مدرسے میں نے دیکھا کہ ایک کاتب صاحب تھے، وہ تفسیر لکھا کرتے تھے اور پیلے کاغذ پہ اس وقت لکھائی ہوا کرتی تھی، اس کو مستر کہا جاتا تھا۔ تو اس دور میں بڑا سخت اور شدید، یعنی یوں کہنا چاہیے اسٹرگل کا دور تھا۔ آسانی سے ہر آدمی کاتب بن جائے یا آسانی سے ہر آدمی اس مقام پر پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے جب تک کہ ان تمام مراحل سے وہ گزر نہ جائے کسی اچھے استاذ کے پاس بیٹھ کر، تب کہیں جا کر وہ ان مستروں پر لکھنا یا آرٹ پیپر پہ لکھنے کا اس کو موقع ملتا تھا۔ ورنہ یہی ہے کہ بس آپ کاپیوں پہ لکھتے رہیے، مشق کرتے رہیے تاکہ آپ کسی قابل ہو جائیں۔ میرے استاد جو تھے، یعنی بچپن میں جو 5ویں 6ٹھی کلاس 7ویں کلاس تک ہمارے استاد حضرت عاصم امروہی صاحب تھے۔ عاصم امروہی دلی میں چتلی قبر پہ رہا کرتے تھے اس دوران، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے دو بڑے خطاط کہہ لو یا دو سب سے بڑے استاد دلی میں پائے جاتے تھے، وہ ایک تھے خلیق ٹونکی صاحب، دوسرے تھے حضرت عاصم امروہی صاحب جو میرے استاد تھے، اور ہم ان کے پاس جا کر سیکھا کرتے تھے۔ اور ان دو بڑے استاذ میں بھی آپس میں ایک چشمک چلا کرتی تھی کہ کون اچھا لکھنے والا ہے۔ مگر چونکہ خلیق ٹونکی صاحب کے بڑے درجات ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے کاتب تھے، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ان کا ہاتھ سب سے اعلیٰ ہے۔ گو کہ میرے استاد بھی کچھ کم نہیں تھے۔ بعد میں ہمارے استاد تو کشمیری گورنمنٹ کے وہاں پہ ایک سری نگر جا کر وہاں پر خطاطی سکھایا کرتے تھے گورنمنٹ کے خرچوں پر، یعنی وہ ایک طرح سے سرکاری خطاط کہلائے۔ بعد میں چل کر یہ ہوا کہ وہ تو عرصہ گزر گیا، دلی سے آنے کے بعد ہمارا ان کا رابطہ ہی ٹوٹ گیا، اور کئی تقریباً 30-35 سال کے بعد پھر جا کر ان سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت وہ ریٹائرمنٹ والی زندگی گزار رہے تھے ماشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بہت مبارکباد دی۔ جب میرا لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہیں بہت آگے جانا ہے، یعنی یہ خطاطی ایسی شے ہے کہ زندگی بھر آپ مشق کرتے رہیں اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے رہیں۔ اس دور میں کتابت کا معاملہ ایسا تھا کہ کاتب بڑی عزت کی نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا، کیونکہ کوئی بھی مکتبہ اور کوئی بھی اخبار اور کوئی بھی یعنی شخص اپنی کتاب کے نشر میں اور اپنے اخبار کے نشر کرنے میں ان کاتبوں کا محتاج ہوا کرتا تھا۔ اب کاتب بھی چونکہ انسان ہوا کرتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لہٰذا غلطیاں وغیرہ تو ہو ہی جاتی ہیں ان سے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ہوتا تھا کہ وہ کام میں کبھی سستی وغیرہ کر رہے ہیں۔ اس دور میں کاتب بہت اعلیٰ مقام پہ فائز وہ ہوتا تھا جو پڑھا لکھا کاتب ہو، جو فارسی اور عربی سے تھوڑا سا واقف ہو، تو اس کی وہ اتھینٹسٹی یہ ہوتی تھی کہ اس کو اچھا کام بھی ملتا تھا، قلم بھی اچھا ہونا چاہیے اور علم بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ورنہ پھر بعد میں چل کر یہ ہوا کہ لوگوں نے قلم چلانا سیکھ لیا اور علمی اعتبار سے وہ کمزور رہے، یعنی ان کو اردو بھی ٹھیک نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال اس وقت کتابت کا عروج بڑا زبردست تھا۔ ایک اخبار میں 150 کاتب ہوا کرتے تھے، بلکہ 100 150 جو کاتب ہوتے تھے ان کی 2 شفٹیں چلتی تھیں، ایک دوپہر میں ہے اور دوسری رات میں آخر میں 11 بجے تک کی شفٹ چلتی تھی۔ یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ 1986 میں جب نوری نسالی کا جو کمپیوٹر ایجاد ہوا اور پاکستان میں، تو پھر اس کے بعد یہ ریولوشن، یہ انقلاب آ گیا کہ کاتب دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتے چلے گئے اور اس کام میں کمی بھی آ گئی۔ بہرحال یہ تو حالات کا وہی ہے۔ اپنے
اپنے صحافتی کتابت کے دور میں ہندوستان میں قومی آواز میں بھی بہت کام کر چکا ہوں. کافی عرصہ وہاں گزارا ہے، جس میں سرفراز آرزو اور ہمارے ندیم صدیقی صاحب، اور پھر آخر میں قومی آواز میں ذوین انصاری صاحب، خلیل زاہد وغیرہ ان کے نام سر فہرست ہیں، جن کی معیت اور ساتھ میں کام کرنے پر عالم صحافت کے کئی باب مجھ پر واہ ہوئے. شاندار تجربوں سے میں ہمکنار ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی ایک پورا ایک صحافتی دور بڑا پیارا گزرا. اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے میں نے کتابت کو اخبار سے نکلنے کے بعد اسے ایک کمرشل روٹ پہ لے جانے کی کوشش کی. اصل میں کتابت جو ہے یہ فنون لطیفہ کی ایک قسم ہے، اور جب انسان کے ذہن میں یا انسان کے اندر فنون لطیفہ کا جذبہ پایا جاتا ہے، شوق پایا جاتا ہے، تو بہت سارے شوق خود بخود اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ کتابت کر رہا ہے تو اس کو کیمرے کا بھی شوق ہے، اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آرٹ میں اور کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کمپیوٹر بھی آ گیا ہے تو کمپیوٹر بھی سیکھنا ضروری ہے. میں نے اپنے طور پہ شاعری تو کی ہی ہے، اور وہ مزاحیہ شاعری کی ہے، لیکن اس کا لطف چند دنوں تک رہا. پھر اس کے بعد صحافت یعنی اخبار میں کام کرتے رہے، وہ بھی اس کا شوق بھی چند دنوں تک رہا. جو میرا اصل شوق تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک اچھا کاتب بنوں، اچھا قلم کار بنوں. لکھنا بھی ہے تو قلم سے ایک بہترین کاتب بننے کی ایک تمنا جو ہے وہ ابھی تک نہیں مری ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس کے طرف زیادہ آدمی کا رجحان ہو اسی طرف وہ جو ہے مائل ہو جاتا ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کی دھیرے دھیرے چھوٹتی چلی جاتی ہیں. حالانکہ اخبار بھی بہت زبردست شے ہے. جن لوگوں کا شوق صحافت کا رہا وہ آج بھی صحافت میں ستارے کی طرح چمک رہے ہیں. اور اردو صحافت میں تو ویسے ہی بڑی مجبوریاں ہیں. کچھ لوگ جو ہے آج بھی جو صحافی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے حالات آتے ہیں اور کیسی مشکلات پیش آتی ہیں، خاص طور سے اردو صحافت کا میں کہوں گا. تو کوشش تو سبھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. خلیل زاہد ہیں اور ندیم صدیقی ہیں، یہ سب لوگ جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں. اور باقی تو بمبئی کی ہی پوری لائف گزری ہے. جب کتابت میں قلم چلانا تھوڑا ڈھنگ سے آ گیا، الف ب ت کی شدبد ہو گئی، عربی تھوڑا لکھنا آ گیا ہے، تو جیسا کہ شوق تھا کہ میں اس میں اور آگے بڑھوں، تو یہ ایک شوق پیدا ہوا کہ میں سعودیہ کیوں نہ چلا جاؤں. وہاں پہ اچھی اچھی کتابیں بھی دستیاب ہیں. مگر میں نے وہاں دیکھا کہ خطاطی کو سب سے زیادہ عروج وہیں پر حاصل ہے. اور آج بھی ایسا ہے، اگرچہ کمپیوٹر آ گیا ہے لیکن اچھے کاتب وہاں پر بہترین طغرے لکھ کر، اور اوریجنل طغرے ہی وہاں پر خریدے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں. اس لیے وہ لوگ ہمیشہ اوریجنل کے طالب رہے ہیں. یہاں پہ تو اوریجنل کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ پرنٹ آؤٹ کر دیں اور پھر بہترین پرنٹنگ کر لیں اور ڈیجیٹل اس کی وہ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو مارکیٹ سیل کر سکتے ہیں. لیکن غیر ممالک میں، خاص طور سے عرب ورلڈ میں، تو اس کا بڑا کیلیگرافی کا بہت بڑا آج کریز ہو گیا ہے. ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی زبردست تبدیلی نہیں آئی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. جب سے یہ کیلیگرافی کا ایک کریز یا یوں کہنا چاہیے شوق لوگوں میں جاگا ہے، جیسے کہ جے آرٹ نے بھی ابھی اس کو مانیتا دے دی، جے آرٹ نے بھی اس کو ایک مقام دے دیا اور اس اسکول میں بھی سکھایا جا رہا ہے، تو لوگوں میں کیلیگرافی کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ اس کے کسٹمر جو ہے وہ غیروں میں زیادہ ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹر پہ توجہ دے رہے ہیں، مگر دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں کیلیگرافی کا شوق بڑھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری ہوائے شوق آج بھی پوری طرح
یعنی کہنا چاہیے کہ دل میں آج بھی وہی آگ روشن ہے اور اس میں مزید جلا مل رہی ہے اس کو لوگوں کے طلب کی وجہ سے، اگرچہ ہمارے یہاں نہیں ہے یہاں پر اکولہ وغیرہ میں، لیکن لوگوں میں اس کی طلب ابھی بھی برقرار ہے، اور یہ جا رہا ہے شوق اب پینٹنگ کی طرف۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو آدمی اوراق تک محدود رکھے، اب اسے کینواس کے اوپر بھی اس کو ڈسپلے کرنا چاہیے، اسی طرح پتھروں کے اوپر بھی لکھنا چاہیے، اور پتھر بھی آج کل جو ہے چونکہ ڈیکوریشن کے لیے لوگ پتھروں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور سے مساجد میں تو اس کا بے انتہا استعمال ہو رہا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ آگے اچھا لکھنے والا اور خوبصورت اور قاعدے سے لکھنے والا اور ساتوں خط میں کام کرنے والے آدمی کی شدید ضرورت ہے۔ سر کتابت میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کس اگر ہم ویرائٹیز کی ہم بات کریں، کتابت میں کتنی ویرائٹیز ہوتی ہے؟ 97 میں ایسا ہے کہ میں قرآن لکھ رہا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں ایک کتاب 13 صدری قرآن شریف ہمارے بابو سیٹھ ہم سے لکھوایا۔ تو جب وہ لکھ چکا میں تو دل میں ایسی تمنا جاگی کہ اس کے مزید خطوط میں کمال حاصل کیا جائے، لیکن ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے بمبئی میں یہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس سے ہم سیکھتے، تو یہ تمنا جاگی کہ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں سے کچھ سیکھا کر آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا، آخر ہم یہاں سے فورن گئے، وہاں کی دنیا دیکھی، اور پھر واپس آئے تو ہم نے پھر یہاں پر اس چیز کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کتابت ایک صبر آزما فن ہے۔ ویسے تو ہر فن ہی صبر آزما ہوتا ہے، مگر کتابت خاص طور سے چونکہ اس میں 7 خطوط ہوتے ہیں اور ہاتھ کو کمانڈ حاصل کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اس وجہ سے کیا ہے نئی جنریشن جلدی سے اس کی طرف راغب نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑے دن انہوں نے کام کیا، الف با تا لکھا نہیں، اور الف با تا لکھنے کی شدت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، مگر ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر لیں، مگر یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر تو برسا برس مشق کرے، برسا برس مشق کرنے کے بعد کہیں جا کے آدمی کسی قابل بنتا ہے۔ آج یہ رہا نہیں لوگوں میں پیشنس۔ ہاں کچھ بچے آئے ہیں، خطاط الہند واٹس ایپ پر ہم نے ایک گروپ قائم کیا ہے، اور اس گروپ میں یہ ہمارے ڈاکٹر ریحان انصاری صاحب بھیونڈی کے اور حضرت اسلم کرتپوری صاحب، ماشاءاللہ یہ لوگ اس پر لوگوں کو خطاطی سکھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو نستعلیق کا سلسلہ چلتا ہے، جب نستعلیق مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد عربی وغیرہ اور اس کے ساتوں خطوط کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ کوشش تو ہو رہی ہے، اور کوشش ہمیشہ سبھی جگہ پازیٹیو نہیں ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بچے تو تیار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور کچھ بچے ہو بھی رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان نئے بچوں میں یہ شوق نے ان کو مہمیز کیا ہے، یا اس شوق کی آگ میں وہ اس طرح تپ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ بچے کندن بن کر کچھ بہترین خطاط بن کر سامنے آنے والے ہیں۔ یہ ہمارے اسلم کرتپوری صاحب، میرے دوست محمود احمد شیخ جو ہیں، جنہوں نے ابھی تک 4 قرآن کریم لکھے ہیں، میں نے 1 قرآن کریم کیا ہے، ایک ہمارے دوست اور بھی ہیں ملک غیاث الدین صاحب، وہ بھی قرآن کریم کی بمبئی میں کتابت کر رہے ہیں۔ تو کام تو ہو رہا ہے ہمارے مہاراشٹر میں بھی اچھا، ویسے اس کے زیادہ تر شوقین ٹونک میں، اور یہ نہیں اس کام کے ٹونک میں اور دلی میں بہت اچھے خطاط بھی پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں ہی ارادے ہیں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی جایا جائے، اور 1-2 بہترین ایگزیبیشن بھی کی جائے، اور اس میں ہمارے دوست ہمارے صابر آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، جو اکولہ کے ہی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے مجھے یہ بڑی ہمت ملی ہے کہ اس کلر میں پینٹنگس میں کچھ کام کرو۔ تو وہ پینٹنگس میں کام کرنے کی جو ہمت ملی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ
کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی جائیں گے اور انشاءاللہ ایونٹس بھی کریں گے اور کہیں نہ کہیں ایگزیبیشن اس کی ضرور کرنے کا اگلے سال ارادہ ہے. دیکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے تو پھر ضرور. بہت سارے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، ان کو جلد از جلد منظر عام پر لانا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کی امانت ہے ایک طرح سے جو ہم نے کی ہے، ہم ان کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ.